بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول رنگ روڈ حیدرآباد جماعت دہم کی ای لرننگ کی کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مضمون ہمارا اردو ہے۔ شاعر فراق گھور کپوری کے ہم غزل نمبر 2 کریں گے بچے۔ یہ اس کا حصہ دوم ہے، جس میں ہم ان کی غزل نمبر 2 کے مشکل الفاظ اس کا تشریحات کی وضاحت کروں گی میں، اور میں آپ کی میم سمینہ ہوں، ٹھیک ہے بچے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حصہ اول میں ہم غزل نمبر 1 کے مشکل الفاظ اور تشریحات کر چکے ہیں، ساتھ میں شاعر کا تعارف بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم ان کی غزل نمبر 2 کریں گے، ٹھیک ہے بچے؟ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 147 نکالیں۔ غزل نمبر 2۔ شام غم کچھ اس سراپا ناز کی باتیں کرو، بے خودی بڑھتی چلی ہے راز کی باتیں کرو۔ بچے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حوالہ شاعر کی جو ہے وہ اس شعر کے بعد آپ سب سے پہلے لکھیں گے، یعنی شاعر کا نام فراق گھور کپوری، ادبی حیثیت نقاد، افسانہ نگار اور شاعر، اور ماخوذ از جو ہے وہ دیوان فراق لکھیں گے۔ اس شعر میں شاعر نے جو مشکل الفاظ استعمال کیے ہیں، اس میں شام غم، اس کا مطلب ہے کہ غموں کی شام، سراپا ناز کا مطلب ہے سر سے پاؤں تک خوبصورت، بے خودی کا مطلب ہے بے ہوشی اور راز کی باتیں یعنی راز کی باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی یا پوشیدہ باتیں۔ اس کی تشریح کچھ ہوگی کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ مجھ سے محبوب کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ محبوب ابھی رخصت ہوا ہے اور مجھ سے یہ شام غم نہیں کٹ رہی۔ لہٰذا میرے دوستو، مجھ سے محبوب کے حسن کی باتیں کرو جو سر سے پاؤں تک ناز ہی ناز ہے۔ اس شعر میں شاعر کی مراد شام غم سے محبوب کی جدائی اور بیقراری کی رات ہے۔ یہ وقت عاشق کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ فراق یاد میں اسے فراق کو محبوب کی یاد میں نیند نہیں آتی، ساری رات فریاد کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ سر شام ہی انہیں یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ رات کیسے گزرے گی۔ دوستوں سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ یہ غم کی شام میری اداسی اور بے چینی میں اضافہ کرتی ہے۔ آپ میرے ساتھ صرف محبوب کے بارے میں باتیں کیا کریں، وہ محبوب جو سر سے پاؤں تک خوبصورت ہے۔ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے رات آسانی سے کٹ جائے گی۔ محبوب کے ذکر سے میرے دل کو قرار مل جائے گا۔ اس کے حسن کے بارے میں بات کرتے ہوئے چند لمحات سکون سے گزر جاتے ہیں۔ جب اس کے بارے میں راز و نیاز کی گفتگو ہوگی تو اس سے میرے اندر کی جلن ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں تصور میں اس سے باتیں کرنے لگتا ہوں۔ باتوں میں وہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اسے آس پاس چلتا پھرتا محسوس کرتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں غم کی وجہ سے نڈھال ہوں۔ جب تم لوگ محبوب کی باتیں کرو گے تو میرا دل بہل جائے گا اور مجھے سکون مل جائے گا۔ مجھ سے میرے محبت کے راز کی باتیں کرو۔ بقول شاعر، دن تو دن ہے گزر ہی جائے گا، رات پھر رات ہے کٹتی ہی نہیں۔ شعر نمبر 2۔ ہر رگے دل وجد میں آتی رہے دکھتی رہے، یوں ہی اس کے جا و بے جا ناز کی باتیں کرو۔ اس شعر کے بعد بھی سب سے پہلے آپ نے حوالہ شاعر لکھنا ہے، جس میں شاعر کا نام، ادبی حیثیت اور ماخوذ از لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ مشکل الفاظ کے معنی اور پھر تشریح کریں گے۔ مشکل الفاظ میں وجد کا مطلب ہے مستی، جا و بے جا مینز موقع اور بے موقع، ٹھیک ہے۔ تشریح کی کچھ یوں ہوگی: شاعر محبوب کی جدائی میں بے قرار ہے۔ وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے میرے محبوب کا ذکر کرو، کیونکہ اس کے ذکر سے میرے دل کی رگیں خوشی سے پھول جاتی ہیں۔ عشق میں ناکامی اور نامرادی کے سبب شاعر کا دل بے قرار ہے۔ محبوب کا تذکرہ کرنے سے وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، مجھ سے صرف محبوب کے بارے میں باتیں کیا کرو، اس کا تذکرہ کرنے سے مجھے آرام ملتا ہے۔ اس کی ناز و ادائیں اور خوبصورتی میرے سامنے بیان کرتے رہو، یہی میرے دل سے غم و الم کو مٹانے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب آپ محبوب کے بارے میں گفتگو کرتے ہو تو میں خیال کی دنیا میں کھو جاتا ہوں اور خود کو اس کے پاس محسوس کرتا ہوں۔ میرے دل کی رگ رگ میں خوشی بھر جاتی ہے۔
اس کی ان عادات کا ذکر کرو جب وہ مستی میں ہوتا تھا تو پیار و محبت کے پھول مجھ پر نچھاور کرتا تھا اور اپنی زبان سے پیار کا اظہار کرتا تھا، مگر کبھی کبھار وہ بے موقع بھی وجد میں آ کر میرا دل پیار بھری اداؤں سے خوش کر دیتا تھا۔ اس کا یہ انداز بہت بھلا لگتا تھا۔ آج رات تم لوگ صرف اس کی گفتگو کرو۔ شاعر کو محبوب کے موقع بے موقع ناز بھی اچھے لگتے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے ناز و ادا کا ذکر ضرور کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شب فراق تو کٹتی نظر نہیں آتی، خیال یار میں آؤ فراز سو جائیں۔ شعر نمبر 3، جو عدم کی جان ہے جو ہے پیام زندگی، اس سکوت راز اس آواز کی باتیں کرو۔ بچے اس شعر کے بعد بھی آپ نے سب سے پہلے حوالہ شاعر لکھنا ہے، جس میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں، شاعر کا نام، ادبی حیثیت اور ماخوذات۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے مشکل الفاظ لکھنے ہیں۔ عدم کہتے ہیں موت کو، وجود نہ ہونا۔ پیام زندگی مینز زندگی کا پیغام۔ سکوت کہتے ہیں خاموشی کو۔ راز، سکوت راز مینز کہ وہ خاموش جگہ یا پوشیدہ یا خاموش بات اس جگہ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اس کی ہم تشریح کریں گے۔ تشریح میں کچھ اس طرح ہے، شاعر اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرا محبوب میرے لیے زندگی کا پیغام ہے، مجھ سے اس کی باتیں کرو تاکہ میری اداسی اور مایوسی میں کمی آ جائے، کیونکہ اس کی جدائی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ اس کا محبوب بہت خاموش ہوتا ہے لیکن خاموشی میں بھی بہت سے راز ہوتے ہیں۔ شاعر محبوب کی خاموشی اور اس کی آواز کی باتیں کرنے کو کہتے ہیں تاکہ ان شاعر کی بے قراری جو ہے وہ کم ہو سکے۔ شاعر کے یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے سہارے میری زندگی قائم ہے۔ میں جسم ہوں تو وہ میری روح ہے، روح کے بغیر جسم بیکار ہوتا ہے، اس طرح اس کے بغیر میں بالکل ادھورا اور نامکمل ہوں۔ وہ اگرچہ پیار کا کھل کر اظہار نہیں کرتا مگر اس کی ایک ایک ادا سے پیار ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اس کی ان اداؤں کا شیدائی بن گیا ہوں۔ وہ میرے لیے زندگی کا پیام ہے، اس کی محبت میں میری زندگی ہے، اس کے بغیر میں بے روح اور جسم ہوں۔ میرے اور اس کے درمیان آنکھ کے اشاروں میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں۔ آج صرف محبوب کے بارے میں گفتگو کرو۔ اس گفتگو سے میرے چہرے پر تازگی اور رونق پیدا ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اپنی تمام تر زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ مجھے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ بقول شاعر، رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پہ آنے کا نام۔ شعر نمبر 4، نام بھی لیتا ہے جس کا ایک جہان رنگ و بو، دوستو اس نو بہار ناز کی باتیں کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حوالہ شاعر لکھنا ہے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ مشکل الفاظ اس شعر میں جہان رنگ و بو، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس کو کہتے ہیں۔ نو بہار، وہ چیز جس پر نئی نئی رونق آئی ہو۔ ٹھیک ہے، اب بچے اس کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس سبق میں جہاں رنگ و بو کا مطلب یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، اور نو بہار کا مطلب جو ہے وہ جو میں آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس دنیا میں جو جتنی بھی نئی نئی چیزیں ہیں وہ ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بہار کے موسم میں چمن خوبصورت پھولوں سے آراستہ ہو جاتا ہے، ان کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ میرے محبوب کا چہرہ بھی پھولوں جیسا خوبصورت ہے اور اس کی زلفوں کی خوشبو میرے دل کے چمن کو ہرا بھرا رکھتی ہے۔ شاعر دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرا محبوب کتنا حسین ہے، جو بھی اسے دیکھ لے اس پر فرفتہ ہو جائے۔ اس کے حسن میں دلکشی ہے، وہ سب کے لیے حیرت کا باعث ہے کہ یہ اتنا حسین و جمیل میرا محبوب خدا نے اس سرزمین پہ پیدا فرمایا ہے۔ تمام دنیا اس کے حسن کی شیدائی ہے، ہر زبان پر اس کی خوبصورتی کے نغمے جاری ہیں۔ جس طرح بہار اپنے مخصوص دنوں میں عروج پر نظر آتی ہے، چاروں طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور پھولوں کی مہک سے دنیا معطر رہتی ہے، اس طرح محبوب کا حسن بھی جوبن پر نظر آتا ہے۔ اس کی مثال بہار کی اس موسم کی طرح ہے جس کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے ہیں اور اپنا جی بہلاتے ہیں۔ اے دوستو، آج رات اس پیارے محبوب کی تعریف کرو، اس کے حسن اور خوبصورتی بیان کرو، اس کی اداؤں کی تعریف کرو، وہی میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن و جمال کی باتیں کرنا ہی میرے نزدیک بہاروں کا اصل لطف اٹھانا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تصویر میں نے مانگی تھی شوخی تو دیکھنا، ایک پھول اس نے بھیج دیا ہے گلاب کا۔ شعر نمبر 5، جو حیات جاوداں ہے جو ہے مرگ ناگہاں،
آج کچھ از ناز از انداز کی باتیں کرو. بچے اس شعر کے بعد بھی آپ نے حوالہ شعر سب سے پہلے لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. حیات جاویدہ ہمیشہ کی زندگی، مرگ ناگہاں اچانک موت. ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح بچے کچھ یوں ہوگی کہ حیات جاویدہ کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی، اور مرگ ناگہاں کا مطلب ہے اچانک موت. اس شعر میں شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، مگر محبوب کا بچھڑنا میرے لیے مرگ ناگہانی ہوتا ہے. جب وہ ملتا ہے تو وہ لمحے میرے لیے ہمیشہ کی زندگی بن جاتے ہیں. اس شعر میں شاعر نے دو متضاد چیزوں کا ذکر کیا ہے. حیات جاویدہ یعنی ہمیشہ کی زندگی. اگر محبوب عاشق کے پہلو میں ہو تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اسے دائمی زندگی مل گئی ہے، وہ دنیا سے بے خبر وصل کی مزے لے رہا ہوتا ہے. محبوب عاشق کے لیے زندگی کا پیغام ہے. پہلے مصرعے کے آخری الفاظ میں مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت، اگر محبوب اپنے عاشق سے تعلق توڑ دے، بے وفائی اور بے رخی اختیار کرے تو عاشق کے لیے یہ وقت بڑا پردرد ہوتا ہے. گویا محبوب کی جدائی اس کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتی ہے. یوں بھی اگر اچانک محبوب بچھڑ جائے تو اس کا بچھڑنا زندگی میں آگ لگا دیتا ہے. شاعر دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے دوستو، اس محبوب کے ذکر محفل میں رنگینی بھر دو، جس کا پیار میرے لیے دائمی یعنی ہمیشہ کی زندگی، اور جس کی جدائی میرے لیے موت کے برابر ہے. میرا محبوب کتنا حسین ہے، اس کے حسن کی تعریف کرتے رہو. اس کی ناز و ادا کی باتوں سے میرے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے. میں اس کے پیار کا مارا ہوا ہوں، صرف اسی کے ذکر سے مجھے سکون ملتا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت ہے نہ در کی صورت. عشق بے پرواہ بھی اب کچھ نا شکیبہ ہو چلا، شوق یہ حسن کرشمہ ساز کی باتیں کرو. بچے اس شعر سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی آپ نے سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ حوالہ شاعر لکھنا ہے اور مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. مشکل الفاظ میں نا شکیبہ مینس کہ بے صبر، شوخی کہتے ہیں شرارت کو، چلبلا پن کو، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، کرشمہ ساز مینس معجزہ دکھانے والی. ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح کچھ یوں ہے. ہر عاشق کا یہ رونا ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے مسلسل بے وفائی اور سرد مہری کا سلوک کرتا ہے. فراق بھی محبوب کی بے وفائی کا رونا روتے ہیں. وہ بھی جفاکش اور اپنے محبوب کو جفاکش اور ستمگر مانتے ہیں. اسے ذرا بھی وفا کا پاس نہیں. اس کے لگائے ہوئے زخموں سے اس کا محبوب کا جگر، عاشق کا جگر چھلنی ہو چکا ہے. شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں اکثر روتا رہتا ہوں. پہلے میں اس کے بغیر صبر کر سکتا تھا، اس بات کا انتظار رہتا تھا کہ ایک دن محبوب مہربان ہو جائے گا، مگر اب میں بے صبرہ ہو چکا ہوں. اسے دیکھے بغیر صبر نہیں آتا. غموں اور دکھوں کا ایک علاج ہو سکتا ہے کہ انسان اس پر صبر کرے، لیکن ان تمام حقائق کے باوجود میں بے صبرہ ہو گیا ہوں، اور اس لیے میرے محبوب کا جو حسن ہے مجھ پر غضب ڈھاتا ہے. اس کی خوبصورتی کے تصور میں کھو جاتا ہوں. اور میرے دوست، آج صرف محبوب کے حسن کی باتیں کرو. میں بھی اس کی خوبصورتی کے بارے میں بولوں گا. آج بھی اس کا حسن سراہتے جائیں، آپ لوگ بھی اس کا حسن سراہتے جائیں. اس سے میرا دل بہل جائے گا اور تھوڑا سا سکون میسر آ جائے گا. شاعر کہتے ہیں کہ میری بیماری کا علاج صبر تھا، لیکن میری محبت مجھے صبر کرنے نہیں دیتی. اس لیے شاعر دوستوں سے التجا کرتے ہیں کہ تم میرے محبوب کے حیران کر دینے والے حسن کی باتیں کرو تاکہ میرے بے چین دل کو قرار آ جائے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صبر تھا ایک مون سے ہجرا، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. بچے یہ آپ کا شعر نمبر 7 ہے. جس کی فرقت نے پلٹ دی عشق کی کایا فراق، آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو. اس شعر کے بعد سب سے پہلے آپ نے حوالہ شاعر لکھنا ہے. حوالہ شاعر میں شاعر کا نام، ادبی حیثیت اور ماخوذہ لکھنا ہے. اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. بچے یہ اس شعر میں تلمی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اور تلمی کے بارے میں بیان جو ہے میں آپ کو اس سے بات دیتی ہوں. سب سے پہلے آپ ذرا مشکل الفاظ کی طرف آئیے. فرقت کہتے ہیں جدائی کو، پلٹ دی بدل دی، عشق کی کایا مینس عشق کی حالت. اور یہ فراق جو ہے شاعر نے اپنا یہاں پہ تخلص استعمال کیا ہے. آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو. عیسیٰ نفس دم ساز، اس کا جو یہ تلمیح ہے، اور تلمیح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، دم ساز کا لفظی معنی ساتھی اور دوست ہے. ٹھیک ہے، اس کی تشریح کچھ یوں ہے بچے.
مقطع کے اس شعر میں شاعر نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح کا مطلب یہ ہے کہ جس شعر میں کسی تاریخی واقعے، داستان یا قصے کہانی کی طرف اشارہ ملتا ہو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کئی معجزات عطا کیے تھے۔ وہ اللہ کے حکم سے نابیناؤں کو بینائی دے سکتے تھے، پرندوں میں پھونک مار کر جان ڈال دیتے تھے، مردوں کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن شاعر کہتے ہیں مگر میرا علاج کسی کے پاس نہیں، میں عشق کا مارا ہوا ہوں، میری دوا صرف محبوب کے پاس ہے، اس کے درد سے میری بیماری ختم ہو جائے گی، اس کی دوا سے میری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اے میرے دوستو تم میرے محبوب کے بارے میں گفتگو کرو، اسی میں میری خوشی اور آرام ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی کی وجہ سے میں شدید بیمار ہوں، اور اگر میرا محبوب آ جائے تو اس کے دم سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کا دم میرے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم جیسا ثابت ہوگا۔ تو اے میرے دوستو تم میرے محبوب کی باتیں کرو تاکہ مجھے سکون ملے۔ بقول غالب ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ بچے یہاں پہ آپ کی غزل نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں مشقی سوالات کے جواب کی وضاحت کروں گی تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے آگے چل کر اپنے مشقی سوالات کی طرف دیکھیں، صفحہ نمبر 145 نکالیں۔ بچے پیج نمبر 145 پہ یہ آپ کے مشقی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صنعت تلمیح کی تعریف کریں اور درجہ ذیل مصرعے میں تلمیح کی وضاحت کریں۔ آج اس عیسیٰ نفس دم ساز کی باتیں کرو، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ آپ کو اس تمام سوال جواب جو ہیں آپ کے نوٹس میں پرووائڈڈ ہیں، فراہم کر دی جائیں گے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کی آسانی کے لیے اس کو بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تلمیح کسی شعر میں کچھ الفاظ ایسے آ جائیں جس میں کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہو تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ مصرع جو ہے وہ آپ کے پاس یہ تھا کہ آج اس عیسیٰ نفس سے دم ساز کی باتیں کرو۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ کسی بیمار کو دم کے طور پر پھونک مارتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ تو میرے دوستو تم لوگ میرے محبوب کی باتیں کرو، کیونکہ محبوب سے ملنا اور اس کی باتیں میرے لیے حضرت عیسیٰ کا دم ہی ہیں۔ بچے سوال نمبر 2 ہے، بے خودی میں بے سابقہ ہے، آپ درجہ ذیل سابقوں سے نئے الفاظ بنائیں۔ نا، خوش، پر، ہم۔ اچھا جی بچے، اب نا کے ساتھ جو سابقہ ہے اور وہ جو الفاظ بنیں گے، نا کے ساتھ ناپسند، ناپسند، نا چیز، نادان، نا موضوع۔ خوش کے ساتھ خوش نصیب، خوش خط، خوش حال، خوش نما۔ پر کے ساتھ پر رونق، پر نور، پر سکون، پر جوش، ٹھیک ہے۔ ہم کے ساتھ ہم جماعت، ہم راہ، ہم نام، ہم درد۔ بچے سابقہ جو ہے وہ الفاظ سے پہلے جو الفاظ کسی بھی بامعنی الفاظ کے آغاز میں جو لفظ لگایا جائے یا حروف لگائے جائے ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، درجہ ذیل قواعد کی روح سے کس قسم کے مرکبات ہیں؟ زمان و مکان، عدم کی جان، رگ دل، وہ منزلیں ازل سے۔ بچے کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ زمان اور مکان مرکب عطفی ہے۔ مرکب عطفی وہ حروف کا مرکب ہے کہ جو 2 اسموں کو یا 2 جملوں کو آپس میں ملائے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثالیں ہیں، واو، جیسے دن اور رات، اس میں واو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نیز، پھر بھی، یہ حروف عطفی کی مثال ہے۔ عدم کی جاں، عدم کی جاں جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ ان حروف کا مرکب ہے کیا کہتے ہیں، عدم کی جاں، کہ جو 2 اسموں کو یا ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، جیسے کا، کے، کی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کو حروف مرکب اضافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اضافی۔ اچھا جی، اب ہے رگ دل۔ رگ دل بھی جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی بیان دیا، رگ دل، اس میں دیکھیں آپ کی زیر آ رہا ہے، زیر جو ہے وہ 2 اسموں کو آپس میں ملا رہا ہے، کیسے؟ جیسے رگ بھی جو ہے وہ کیا، دل اور رگ دونوں جو ہیں وہ اسم ہے، تو رگ دل مینز کہ دل کی رگ، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے، مرکب اضافی ہے۔ وہ منزلیں جو ہے حروف
اشاری ہے، اشاری سے مراد یہ ہے کہ آپ جب کسی وہ حروفوں کا مرکب، وہ حرفوں کا مرکب یا وہ حروف کا مرکب جو کسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی چیز کی طرف یا کسی بات کی طرف اشارہ کریں، یہ مرکب ناقص بھی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اس میں یہ وہ یہ اس کی مثالیں ہوئیں۔ ازل سے جو ہے وہ ہے مرکب جاری، ٹھیک ہے، ازل سے، تو یہ جو ہے حروف جار کے یہ ان حروف کا مرکب ہوتا ہے جس میں حروف جار موجود ہوتے ہیں، اور مجرور یہ مجرور سے بھی مل کے بنتا ہے، مطلب مینز کہ حروف جار اور مجرور، مینز کہ جیسے میں کوئی مثال دوں آپ کو کہ اسٹیشن تک، ٹھیک ہے، تو اسٹیشن جو ہے وہ مجرور ہے اور تک جو ہے وہ حروف جار ہے۔ سیالکوٹ میں، سیالکوٹ جو ہے وہ مجرور ہے اور میں جو ہے وہ حروف جار ہے، ٹھیک ہے۔ بازار میں، بازار جو ہے وہ مجرور ہے اور میں جو ہے وہ حروف جار ہے، تو یہ جو ہے وہ ان حروف کا مرکب ہوتا ہے جس میں حروف جار اور مجرور دونوں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بچے۔ اب آپ کو یہ سوال بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ درجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے حیات جاودہ۔ حیات جاودہ سے مراد ہے ہمیشہ کی زندگی۔ اس کا جملہ ہے، شہید کو حیات جاودہ نصیب ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حیات جاودہ سے نوازا ہے۔ فرقت، فرقت کا مطلب ہے جدائی، ماں بچوں کی فرقت میں بے چین تھی۔ کایا، کایا کا مطلب ہے اصلیت یا روپ یا حالت، اچھے رہنما ملک کی کایا پلٹ دیتے ہیں۔ دمساز، دمساز ساتھی، دوست، ایک اچھی بیوی کو اپنے میاں کا دمساز ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں، پیام زندگی، پیام زندگی کا مطلب ہے زندگی کا پیغام، پانی ہر جاندار کے لیے پیام زندگی ہے۔ وجد، عید میلاد النبی کے موقع پر قوالی سن کر سامعین وجد میں آ گئے۔ وجد کا مطلب ہے بے خودی، جھومنا۔ عدم، عدم کا مطلب ہے وجود نہ ہونا، موت، ایک نہ ایک دن سب کو ملک عدم روانہ ہونا ہے، ملک عدم روانہ ہونا ہے۔ چشم پرنم، چشم پرنم سے مطلب ہے کہ آنکھیں، آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں۔ ماں نے چشم پرنم کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا۔ سوال نمبر 5 ہے، پہلی غزل کے مطلع میں کارواں اور خاک سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بچے پہلے شعر کے پہلی غزل کے مطلع میں کارواں سے مراد آپ کو میں نے پہلے جیسے بتایا کہ وہ اعلیٰ پائے کے شعراء تھے، ان کا گروہ تھا، ان کا قافلہ تھا جن کا وہ ذکر کرتے، فراق جو ہے وہ جن کا ذکر کرتے ہیں بڑی خوبصورتی سے، ان کی شاعری کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاک سے مراد دھول مٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ وہ خاک میں مل گئی یا مٹ گئے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پہ جو ہے اس قافلے سے دور نہیں ہوں، جس خاک سے میں بنا ہوں اس کا خمیر ان شعراء کی خاک سے دور نہیں ہے۔ وہ تو عدم کر چکے ہیں لیکن میں ابھی عدم کا مسافر ہوں، یعنی میں تو ابھی زندہ ہوں لیکن میں بھی انہی جیسا ہی ہوں۔ سوال نمبر 6 ہے، درجہ ذیل کے متعدد لکھیں۔ دور کا، نزدیک، مکاں کا، لامکاں، وصال کا، ہجر، غم کا، خوشی، ازل کا، ابد، ٹھیک ہے۔ متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ کو، ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ بیان کر دیتی ہوں۔ دور کا، نزدیک، مکاں کا، لامکاں، وصال کا، ہجر، غم کا، خوشی، ازل کا، ابد، ٹھیک ہے بچے۔ یہاں پہ آپ کے مشقی سوالات کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی آسانی سے۔ اس کو بار بار پڑھیے اور مشکل الفاظ کے معنی اپنی کتاب پہ لکھیں تاکہ آپ کو مستقبل میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھیں، گھر پر رہیں۔ اللہ حافظ۔